السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذیشان اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں آر باکس۔ ناظرین، کراچی شہر بہت دیر سے لیڈر لیس شہر ہے جس میں آج تک کوئی لیڈر نہیں آیا۔ بہت دیر بعد اگر کراچی شہر کو کوئی لیڈر ملا ہے تو وہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں دیا۔ وہ ہے لیڈر جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، جو کہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں کراچی کے۔ انہی کے بارے میں سوالات کریں گے۔ ان کے جو صحیحوال کے امیر ہیں جناب بلوچ صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کراچی میں جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ کراچی کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف کیسے کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں، اور صحیحوال میں ان جیسا ہی لیڈر کون ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طیب صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، اللہ کا تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، آپ نے سب سے پہلے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا، بہت شکریہ سر۔ آپ کے لیے بہت جناب دعائیں ہیں۔ آپ اس طرح سے ایک مظلوم اور پسے ہوئے طبقے کی آواز بلند کرنے کے لیے فیلڈ کے اندر نکلے ہیں، آپ کے لیے جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ سر۔ اچھا سر، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ کراچی شہر میں آج تک کوئی ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوا جیسا جماعت اسلامی نے لیڈر کھڑا کر دیا۔ یہ جماعت اسلامی کا لیڈر ہے کیا اصل میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی بات کی ہے آپ نے کراچی کے حوالے سے۔ کراچی کے اندر کراچی دراصل جماعت اسلامی کی میراث ہے اور جماعت اسلامی کا ورثہ ہے، اور جماعت اسلامی اسے اپنی لائبلٹی اور اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ آج سے نہیں، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے جماعت اسلامی نے کراچی کو اون کیا ہے۔ آج سے پہلے 2 دفعہ ہمارے میئر جماعت اسلامی کے عبدالستار افغانی وہاں رہے ہیں۔ ان کے دور کے اندر بھی کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، اور اس دور کو آج کے بوڑھے اس دور کو یاد کر کے آنسو بھرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک گیپ آیا، مختلف ماحول پیدا کیا گیا، اور اس ماحول کے متبادل کے طور پر ایک مفلوج اور کمزور اور معذور قسم کی لیڈرشپ سیاسی طور پر کراچی کو دی گئی۔ اس لیڈرشپ نے کراچی کو خون دیا، بوری بند لاشیں دی، ٹی ٹی پستول دیا، اور کوئی کن ٹوٹا دیا، اور کوئی فلاں دیا، اور کوئی فلاں دیا۔ اس لیڈرشپ نے پاکستان کو نہیں بلکہ کراچی کو اور بالخصوص اور بالعموم پاکستان کو مفلوج کی عادت دی اور لوگوں کو کنفیوژن کا شکار کر دیا۔ لوگ خوفزدہ ہوئے، لوگ ستم رسیدہ ہوئے، اور کراچی لہو لہو ہوا، اور کراچی زخم زخم ہوا۔ اس دور کے اندر جماعت اسلامی نے 250 شہادتوں کا نذرانہ اس کراچی کی بے کسی اور بے حسی اور کراچی کی مظلومیت کو فیس کرتے ہوئے اور اس کو کھڑا رکھنے کے لیے اپنا جوان لہو پیش کیا۔ بالکل کیا سر۔ اچھا، یہ اسی دور کی بات کریں جب یہ کہا جاتا تھا کہ کراچی کے جو بچے ان کے پاس پستول ہے، تو کراچی کا ہر بچہ وہی بدماش ہے، اسی دور کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل اسی دور کی بات کر رہا ہوں جس دور کے اندر جناب منور حسن، جناب نعمت اللہ خان اور جناب حافظ نعیم الرحمان ان کی ٹیم کو اپنے دفاتر میں بلا کر سیکٹر انچارج یہ کہا کرتے تھے کہ فلاں گلی میں تمہارا درس قرآن چل رہا ہے، اسے بند کر دو، اگر بند نہیں کرو گے تو ہم پھر بند کریں گے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہاں سے ہمارے کارکنان کی ہمیں لاشیں ملا کرتی تھی۔ اچھا سر، جو کراچی کی صورتحال ہے اس میں تو حافظ نعیم الرحمان صاحب بہت ہی اعلیٰ جو ہے نا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کیا صحیحوال میں جو آپ ماشاءاللہ صحیحوال کے امیر ہیں، ضلع صحیحوال کی، آپ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے صحیحوال کو بھی اس طرح کے لیڈر بخشے؟ الحمدللہ میں بڑے فخر کے ساتھ سر اٹھا کے یہ بات کر سکتا ہوں کہ شہر صحیحوال نے، کسی بھی یونین کونسل نے اور کسی بھی ادارے نے جب صحیحوال کے اندر جماعت اسلامی کو کام کرنے کا عوام نے موقع دیا ہے، وہ ڈاکٹر طاہر سراج کی صورت میں ہو، وہ چودھری اکرام الحق کی صورت میں ہو، وہ اے ڈی چودھری کی صورت میں ہو، یا جماعت اسلامی کے رانا زاہد فاروق کی صورت میں ہو، الحمدللہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے بلدیاتی اداروں کے اندر تاریخ ساز کام کیے ہیں۔ وہ سپورٹس کے حوالے سے ہوں، وہ سڑکوں اور سیوریج کے حوالے سے ہوں، وہ گلیوں کی رونقیں اور گلیوں کی لائٹس کے حوالے سے ہوں، کبھی سیرت النبی کے موضوع پر حیات طیبہ پڑھوا کر سینکڑوں بلکہ ہزاروں بیٹیوں اور بیٹیوں کو سیرت مبارکہ کے ساتھ روشناس کروایا، کبھی دین یاد پڑھا کر لوگوں کو دین کی بنیادی تعلیم دینے کی کوشش کی، اور کبھی محمد عربی کے مقابلہ کے انعامات کرائے جس کے اندر ہزاروں لوگ اور نوجوان بیٹے اور بیٹیاں شریک ہوئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری آصف کمبو صاحب معاون خصوصی امیر ضلع صحیحوال بھی ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ ایک تحریک ہے جو ہر زندگی کے شعبہ اعضاء سے متعلقہ اپنی خدمات پیش کرتی ہے. ابھی کرونا کا جو ماحول تھا، ہم نے میرا خیال ہے کہ کرسچن لوگ جو تھے ان کو بھی خدمات پرووائڈ کی ہیں. گرجا گھروں میں بھی ہم گئے ہیں، ہم نے امام بار گاؤں میں، مسجدوں میں کسی کی تفریق نہیں کی، ہم نے بلا تفریق لوگوں کی خدمت کی. سر حق دو تحریک کے نام سے ایک تحریک ہے جماعت اسلامی کی، اس کا کیا مقصد ہے؟ حق دو تحریک کے حوالے سے دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر جماعت کا یہ ویژن ہے کہ وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ہمیشہ سے ہمارا یہ ہے کہ ہم ظالم کو روکنے کے لیے الحمدللہ میدان میں ہوتے ہیں. یہ حق دو تحریک بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ بلوچستان کے لوگ ہوں یا کراچی کے لوگ ہوں، وہ اپنے حق سے محروم کیے جا رہے ہیں. تو وہاں لوگ اٹھے ہیں جماعت کے پلیٹ فارم سے اور انہوں نے لوگوں کو خدمات پرووائڈ کی ہیں، لوگوں کے ساتھ دھرنے بھی دیے ہیں، میدانوں میں کھڑے ہوئے ہیں سردی کے موسم میں. پورے پاکستان میں بلکہ ساہیوال میں بھی جماعت اسلامی کے کارکن بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، جن میں طیب بلوچ صاحب کا نام آتا ہے. ان کے ساتھ بہت سے کارکن ہیں جو ساہیوال کو ری بلڈ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. جی اسی کے ساتھ اپنے میزبان ذیشان اسلم کو اجازت دیں. دیکھتے رہیں آرے باکس. اللہ حافظ.